جو امام کے لیے زندہ رہے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، اگر تھوڑا بھی آپ نے کام کیا امام کے لیے، زمانے بھی اگر گزر جائیں تو ان اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ تاریخ کے 1000 واقعات ہیں۔ کل میں نے کچھ مجتہدین کا ذکر کیا تھا کہ ہم کو کس طرح سے ان کا ساتھ دینا ہے، کس طرح ان کو سپورٹ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو آج ہم کو معلوم ہوئی وہ انہی علماء کے ذریعے معلوم ہوئی۔ لیکن پھر وہی بات کہ مولا حسین کا ساتھ دینے کے لیے وہ چیزوں کو چھوڑو جو حسین کو پسند نہیں ہے۔ یہ سال چند دن باقی ہے، کچھ نہ کچھ تو امام حسین کے لیے تیار کرو کہ میں یہ تحفہ حسین کو دوں گا یہ سال۔ غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، سب سے کہہ رہا کہ حسین کو کوئی ایکسپینسو گفٹ نہیں چاہیے، مولا حسین کو کوئی ایسا گفٹ نہیں چاہیے جو بہت ایکسپینسو ہو۔ حسین کو وہ گفٹ دو جو حسین چاہتا ہے۔ مولا حسین ہم سے کوئی بڑا ڈائمنڈ کا گفٹ نہیں مانگ رہا، پرل کا گفٹ نہیں مانگ رہا۔ ڈائمنڈ اور پرلز وہ کیا مانگے جس کے ہاتھ کا 52 ڈائمنڈز بن جائے، نہیں جن کے بیٹے نے خالی ہاتھ دھلوایا اپنا اور تشت میں پورے ڈائمنڈز کو دکھلوا دیا۔ تو امام کے لیے یہ سب چیزیں دنیاوی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن حسین کو معنی کیا رکھتا کہ ایک بچہ ہو یا عورت ہو یا مرد ہو یا لڑکی ہو، سیریسلی کوئی نہ کوئی چیز ایسا کرو یہ سال محرم میں کہ تم بول سکو مولا حسین کو کہ یہ چیز میں نے اب تک یہ میری زندگی میں تھی اور میں نے چھوڑ دی آپ کے لیے، آپ کے لیے میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک اس کی لسٹ میں نہیں بولتا، آپ کے سامنے لسٹ ہے، آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں کہ جس کو ہم کرتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ چیزیں حسین کو پسند نہیں۔ تو کوشش یہی کرو، آج 1 یا 2 بات پہ بات کریں گے۔ پہلی چیز جو مولا حسین کے لیے کرنا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو۔ 2 کام یہ کرو کہ پہلی چیز یہ کرو اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو وہ رشتہ دار کے حق کو ادا کرو۔ اگر تمہاری ناراضگی بامبے میں کسی سے ہے، تم کسی سے تمہارا ٹرمز نہیں ہے جو تمہارا بلڈ ریلیشن ہے، اگر تم ریئلی بول رہا، ممبر سے بول رہا، خیسر باغ میں بول رہا، شب 6 محرم بول رہا، یہ وہ گفٹ ہے مولا حسین کو کہ جو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ یہ سوچو کہ اگر میں وہ کام کروں جو حسین کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ کتنا بڑا اچیومنٹ ہوگا۔ تو آپ یہ یوتھ کو جو بول رہا تم ریولیوشن لاؤ، تم انقلاب لاؤ، تم کو معلوم ہے کہ تمہارے ڈیڈ اور تمہارے ماں کس سے رشتہ داروں سے بات نہیں کر رہے، تم جا کے گھر میں بیٹھ کے بات کرو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور یہ بولو کہ اگر ہم حسین کے لیے یہ کام کریں تو مولا حسین کتنا راضی ہوں گے، مولا حسین کتنا ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر حسین تم سے خوش ہو جائے تو تمہاری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا، تم کو شفاعت ملنا 100% ہے۔ دوستو ویری سمپل، اپنے غرور کو توڑنا، اپنے ایگو کو توڑنا، اپنے اس تکبر کو توڑنا، اور توڑ کے تم صرف اگر غلطی نہیں بھی ہے تمہاری، لیکن آج محرم کی 6 رات ہے، فون کر کے بولو کہ آج سے آپ سے جو میرے ٹرمز نہیں تھے، I'm sorry, now we can talk۔ آپ بات کرو، اس کا اجر اتنا ہے کہ اس سے تمہاری اللہ زندگی بڑھاتا، اس سے تمہارے رزق کا دروازے کھولتا۔ اگر تم نے نہیں کیا اور محرم میں یہ تحفہ نہیں دیا تو ہو سکتا اللہ تمہاری زندگی کے رسی کو کاٹ دے، ہو سکتا تمہارا ختم ہو جائے رزق، اب تم پرابلمز میں آ جاؤ۔ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ایک بہت اچھا چانس ہے کہ ہم حسین ابن علی کو راضی کریں، حسین ابن علی کو خوش کریں۔ دوستو اگر تم یہ کرو گے تو تم یقین کرو میری بات پہ، جتنے ہمارے علماء ہیں، جتنے معصومین کے ارشادات ہیں، اسی کے اوپر زیادہ ہے کہ جو رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ غریب رشتہ دار ہے، دیکھیں پیسے والے سے کوئی تعلقات خراب نہیں کرتا، جتنے ہمارے پیسے والے رشتہ دار ہیں ان سے کوئی تعلقات خراب نہیں کرتا۔ تعلقات خراب ہوتے صرف غریب کے ساتھ۔ اگر تم نے غریب کا دل جیت لیا، مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ تکبر کو کیسے ختم کرنا، ہم کو کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس تکبر ہے، غرور ہے، اور آپ کو معلوم ہے غرور اور تکبر یزید نے کیا تھا۔
اللہ کے رسول کے بعد حسین ابن علی نے اس یزید کو ایسا ذلیل کیا. وہ اپنی حکومت پہ نازا تھا, وہ اپنے شہروں پہ نازا تھا, وہ اپنی دولت کا غرور کر رہا تھا, وہ تکبر کر رہا تھا. اس کا حشر کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا. آج کوئی نام یزید کا عزت کے ساتھ نہیں لیتا, اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتا, کوئی یزید کا نام نہیں رکھتا, کتنا بھی چاہنے والا ہو یزید کا. جو یہاں کا بہت بڑا چاہنے والا تھا اس نے رکھا اپنے بچے کا نام, رکھا. آپ کو کامن دکھتا, کوئی کامن میں نظر آتا اس کا نام یزید ہے. ان کو بھی معلوم ہے یہ نام رکھیں گے وہ صفات آ جائیں گے, کوئی سب ڈرتے رکھنے کے لیے. اور اس کے برعکس کتنے حسین ہیں, ہر طرف حسینی حسین ہے. کیوں؟ آپ یہ دیکھو, اگر حسین کو راضی کرو گے تو تمہارا چرچا ہوگا. مولا حسین سے پوچھا گیا, غور سے سن, مولا حسین سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس تکبر ہے, میرے پاس غرور ہے, میں کیسے مجھے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور ہے؟ اس لیے کہ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی اگر میں غرور کروں گا, تکبر کروں گا. تو مولا حسین نے ایک جملے میں جواب دیا, امام علی کا جواب ہے ایکچولی, ایک جملے میں جواب دیا. کیا کہا؟ راوی پوچھ رہا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور ہے, تکبر ہے, میں چیک کرنا چاہتا کہ کہیں میرے پاس تکبر تو نہیں ہے. حسین نے کہا کہ تو سلام میں پہل کر, پہلے سلام خود کر, غریب کو بھی اور امین کو بھی. جیسے ہی تو سلام کرے گا تیرا غرور زمین کے اوپر آ جائے گا. ہم کبھی غریب کو سلام کر سکتے نہیں کرتے سلام. تو غرور کو توڑنے کے لیے بہترین عمل, تو آپ رشتہ دار کو فون کر کے سلام علیکم بول دو, یہ ہاتھ ملا لو باہر نکل کے. میں جانتا یا ایسی لوگ بیٹھے ہوئے جو ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, سگے رشتہ دار ہے, کیا فائدہ یہ آزاداری کا؟ کیسے تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, تم اپنے لیے شفاعت مانگ رہے اور تم اپنے بھائی کے حق کو ادا نہیں کر رہے, کیسے شفاعت ہوگی؟ اتنی محنت کر رہے, رات کا آرام چھوڑ کے 12 بجے رات کو خیسر باغ میں تم بیٹھ کے عزاداری کر رہے, اس ماحول میں, اس موسم میں. کیوں کر رہے؟ کہ حسین راضی ہو جائے, مولا حسین ہم سے خوش ہو جائے. اگر مولا حسین کو خوش کرنے کا جذبہ ہے تو اس جذبے کو لے کے آگے بڑھو. حسین کو راضی کرو, 10 دن کے اندر ایک ہی بات بول رہا, مولا کو راضی کر لو, حسین راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہے, سب راضی ہے. اور اگر اس کے لیے بہترین عمل یہ گولڈن گفٹ دو, گولڈن گفٹ ہے یہ تمہارا جو تم اپنے مولا کو دے رہے. یہ بول کے دینا کہ مولا حسین آپ کو پسند نہیں ہے, یہ لوگ مجھے ناراض کرے, ان کی طرف سے مجھے تکلیف ہوئی, لیکن میں صرف اس لیے مل رہا کہ آپ کو پسند, یہ آپ کا حکم. ٹرائی کر کے تو دیکھو, گھبراؤ مت, عزت تمہاری نہیں آئے گی, عزت کا دینے والا حسین ہے. ڈرو مت کہ تمہارا کوئی اسٹیٹس ختم ہو جائے گا, نو. تو پھر مولا تمہارے رزق کو کھولتے, تمہارے مقامات کو بڑھاتے, پھر تمہارے لیے راستے معین کرتے. دوستو اگر حسین راستے کھولنے لگے نا, nobody can stop you. اس کے لیے یہ کام کرو. آپ اتنی آزاداری, ماشاءاللہ آج کی رات سے, کل کی رات سے مسلسل یہاں آزاداری, مسلسل. آپ مجھے معلوم ہے کل رات سے کیا ہونے والا ہے, سننا ہے آپ کو یا کل رات میں وہی 10 منٹ 15 منٹ کی بات کرنا ہے؟ اسی لیے کہ ماں اگر بلائے تو مجلس سے اٹھ کے جانا ہے. ریسپیکٹ آف یور پیرنٹس. حسین اسی سے راضی ہوگا جب تم ماں کو راضی کرو. پہلے ماں کو راضی کرو پھر حسین کو راضی کرو. ماں باپ کو پہلے راضی کرو پھر حسین کو راضی کرو. تو وہ یہی بول رہا تھا کہ اپنے کردار کے لیے بہترین عمل ہے, رشتہ دار کے حق کو ادا کر دو, معافی مانگ لو, گھبراؤ مت. تم دیکھنا, میں آج تم مجھے دعا دو گے 10 محرم سے پہلے, تم نے اگر آج مل لیا تو 10 محرم سے پہلے دیکھو حسین تم کو کیا گفٹ دیتا ہے. کچھ نہیں دے گا تو تمہارے خلق کو سکون دے دے گا. اور پھر کل میں ہر سال 2-3 محرم سے بولتا تھا, آج لاسٹ ڈے بول رہا. You know tomorrow is what? 6th محرم, right? And کل رات میں یہاں کیا ہونے والا ہے؟ گشت کرو گے نا, تو کیا کرو گے؟ اٹھ جاؤ گے. اب آپ کی ذمہ داری ہے,
میں یوتھ کا بول رہا، اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے اس وقت، تمہاری ذمہ داری ہے کہ کوئی اٹھے تو بٹھاؤ، پراپر طریقے سے کل فرصت دینا، اب اس کو ہسٹری بنانا، ریسپیکٹ عالم یہ مت کرو، ریسپیکٹ سوائے تمہارے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے، عالم کی ریسپیکٹ شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تم دوڑو گے، تم مجلس خراب کرو گے، تو تم ایک کی مجلس نہیں سب کی مجلس خراب کر رہے، جو ثواب تم کو علم اٹھانے میں مل رہا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ عزاداری کسی کو ڈسٹربنس کا نام نہیں ہے، عزاداری پیس کا نام ہے، عزاداری ملانے کا نام ہے، عزاداری محبتوں کا نام ہے۔ تو کل پلیز کل ہم کو بیہیو کرنا ہے ایز اے عزادار، جیسے پراپر عزادار ہوتا نا، کل ویسے آپ کو ویسا بیہیو کرنا ہے۔ میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، اور میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ نکلوا دو، یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ ریسپیکٹ علم، ریسپیکٹ عزاداری، ریسپیکٹ تعزیہ، دوسرے لوگ دیکھنے والے کیا بولیں گے؟ تو بہرحال کوشش کرو کہ کل سے ہم زیادہ کم ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ ہم فرصت دیں گے، عزاداری کریں گے۔ تو میں ابھی کیا بول رہا تھا کہ دو باتیں، ایک بات میں نے بتایا کہ جا کے صلہ رحم کرو، دوسری چیز میں آپ کو ایک تاریخ کا واقعہ سنا کہ وہ شخص ایک ایسا ہمارا مرجع گزرا، اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے۔ کاظمین کی زیارت میں جب آپ کاظمین کی زیارت کرتے تو وہاں پر مولا دو اماموں کے روضے کے اندر، زری کے اندر، مثال کے طور پہ یہاں پہ دو امام بارگاہ جو ہے نا، یہاں پہ مولا کی ذریعے دو معصوم کی، 7ویں اور 9ویں امام، 10 قدم کے اوپر، ہارڈلی 10 سٹیپس کے اوپر یا 9 سٹیپس کے اوپر ایک گریو ہے۔ یہ گریو کب کی ہے؟ 4th سینچری کی، 4 صدی کی، اور امام سے اتنے قریب، 7ویں امام کے 250 سال کے بعد، 250 اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں، 250 ایئرس کے بعد یہ عالم پیدا ہوا۔ خالی اس سے اندازہ لگا لو، اس عالم نے خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا ہے، حسین کی ماں۔ اس عالم کا ایک کنٹریبیوشن جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس لیے پڑھا کہ ان کی زندگی میں ان کا ایک ہی مشن تھا، جب بھی کوئی لیکچر دیتے تھے، اور ان کے سٹوڈنٹس کون ہیں؟ آپ سوچو، یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ جس کا سٹوڈنٹ جو ہے سید رضی ہے، سید نہج البلاغہ کو جنہوں نے کمپائل کیا وہ ان کے سٹوڈنٹ ہیں، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ وہ ان کے سٹوڈنٹ۔ اتنی بڑی پرسنالٹی، ان کی پوری زندگی میں اگر آپ ان کے لیکچرز دیکھو، ان کی تقریریں دیکھو، ان کے ایڈریس جو کیا تھا وہ دیکھو، تو انہوں نے اتنا سٹریس کیا اس مسئلے پر، جو مسئلے پہ میں ابھی بات کیا آپ سے، صلہ رحم، صلہ رحم، صلہ رحم۔ یہ وہ بندہ ہے کہ اتنا سمارٹ تھے۔ 18 ان کی زندگی کا ایک چھوٹا واقعہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا، کل ان کی بائیوگرافی پڑھوں گا، کل ان کے بارے میں پڑھوں گا، شیخ مفید کے بارے میں۔ ان کا نام ہے محمد ابن نعمان، بڑا ہی زندگی کا مشہور واقعہ ہے، میں نے بھی کئی جگہ پڑھا ہے، یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہے، لیکن میں دوسرے طریقے سے پڑھا۔ جب ان کا سن سے بس یہی واقعہ مجلس کا، اس لیے کہ مجھے لیٹ بٹھایا ممبر پہ، اور میں 12:20 تک مجلس ختم کر دوں گا، اس لیے کہ ٹرین ہے، لوگوں کو جانا ہے، بارش ہو رہی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو شیخ مفید کا ایک واقعہ سن لو، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے، اور ان کی زندگی کا جو کئی لیکچرز میں ایک سٹریس کیا گیا، صلہ رحم، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی۔ اتنی بڑی ہستی، 250 سال کے بعد امام کے پیدا ہوا، لیکن امام نے اپنے بازو لا کے رکھ لیا، دو اماموں کے بیچ میں یہ موجود ہے۔ ان کی زندگی کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب یہ بغداد آئے، 18 سال کا سن تھا، 18 ایئرس کی، غور سے سنو، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ 18 ایئرس اولڈ بوائے بغداد آئے، اب دینی ہمارے مدرسے کو جوائن کیا، فرسٹ ڈے اپنے مدرسے میں گزارا۔ شام میں انہوں نے وہاں کے پرنسپل سے پوچھا کہ اس بغداد میں سب سے بڑا مسلمانوں کا کالج یا یونیورسٹی کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بغدادی کے نام سے بہت بڑا جو ہے ایک کالج ہے، جہاں پہ آلموسٹ 2-3,000 اسٹوڈنٹس ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں جا کے اس مدرسے کو جوائن کروں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا عالم
مسلمانوں کی جو 4 فقہ ہے وہ بھی سیکھنا چاہتا تھا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ یہ کہتے ہیں، اب سنو، یہ کہتے ہیں کہ میں گیا، فرسٹ ڈے اس کالج میں گیا عبداللہ بغدادی کے، 2-3 ہزار سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور وہ لیکچر دے رہا۔ کہا مجھے لاسٹ میں جگہ ملی، لیکن آہستہ آہستہ شام تک میں اس کے ممبر کے قریب آ گیا۔ غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ۔ 18 سال کا سین ہے، فرسٹ ڈے کالج کا، بیٹھے یہ کہہ رہے میں بیٹھ کے اس کا ایسا لیکچر سن رہا، فرسٹ ڈے۔ شام میں بالکل اس کے ممبر کے قریب چلا گیا۔ کہتا ہے کہ شام میں جب میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا غلام، اس کا سرونٹ دروازے پہ آیا اور اس نے آگے وہاں سے پکار کے کہا کہ شیخ، بصرہ شہر سے ایک آدمی آیا ہے، عراق کا بہت بڑی سٹی ہے بصرہ، آج بھی آئل پورٹ ہے وہاں پہ۔ کہا وہاں سے ایک آدمی آیا اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس عبداللہ بغدادی نے کہا کون ہے وہ، عالم ہے یا جاہل ہے؟ تو اس غلام نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، غور سے سنو، مجھے نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا تو بھیج دو۔ شیخ مفید صرف 18 سال کا سن، 18 ایئرس کے، فرسٹ ڈے کالج میں بیٹھے کے یہ کہتے ہیں میں سن رہا تھا، وہ آیا، ایک شخص آیا بصرے سے۔ جب اس کے پاس پہنچا عبداللہ بغدادی کے پاس، غور سے سنو، اس نے پوچھا کیا سوال ہے تیرا، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں بصرہ اور بغداد 600 اپروکسیمیٹلی 600 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، کافی دور۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ تو بصرے سے آنے والے نے کہا کہ یہ بتائیے، مجھے کنفیوژن ہے بہت، یہ بتائیے کہ واقعہ غدیر میں اور واقعہ غار میں فرق کیا ہے؟ سن رہے میری بات؟ واقعہ غدیر میں اور وہ کیب والا واقعہ، غار والے واقعے میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے کہا عبداللہ بغدادی نے، واقعہ غدیر ایک حدیث ہے، رسول نے کہا من کنتو مولا فہذا علی المولا، مولا کے کئی معنی، اور واقعہ غار حقیقت ہے، لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا، انکل کو۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے عبداللہ بغدادی کہ رسول نے جو غدیر میں حدیث کہی وہ ایک حدیث ہے، 1000 معنی ہیں مولا کے، اور یہ کانوں سنی بات ہے، حدیث من کنت مولا فہذا للمولا کانوں سنی بات ہے، اور ان کو غار میں جاتا ہوا آنکھوں دیکھی بات ہے۔ کہا ہمیشہ آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہوتا ہے، کانوں سنی بات کا مقام چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بولا شیخ مفید کھڑے ہو گئے، 18 سال کا سن ہے، کھڑے، پہلا دن کالج کا، کھڑے رہے کہ عبداللہ بغدادی سے کہا کہ میں ایک سوال کروں آپ سے۔ بصرے والا بھی کھڑا ہوا ہے، یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، شیخ مفید کھڑے ہوئے، وہ جو مولا کے روزے میں کھڑے رہے کہ پوچھا میں کوئی سوال کروں؟ اس نے کہا کریے سوال۔ تو کہا یہ بتائیے آپ امام علی کو، حضرت علی کو کیا مانتے؟ تو کہا ہم چوتھا خلیفہ مانتے، مسلمانوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی، چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی خلیفہ کے خلاف میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خلیفہ کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا وہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ بولا دوسرے سیکنڈ میں کہنے لگا نہیں انہوں نے سوری بول دی تھی، انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ جیسے ہی کہا معافی مانگی تھی، شیخ مفید 18 سال کے، یہ 70 سال کا عالم، 70 ایئرز کے ہیں، سب سے بڑا نام ہے بغداد کا، انہوں نے، اور یہ 18 سال کا سن، پہلا دن کالج کا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے معافی مانگی تھی، انہوں نے کھڑے رہ کے کہا کہ معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، اور آپ نے ابھی کہا کہ آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات کے اوپر ہے۔ بس یہ کہنا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہنے کا تم کون ہو یہ بتاؤ پہلے، نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن نعمان ہے۔ خط لکھا ان کے استاد کو اور کہا کہ یہ اسلام کے لیے مفید ہوگا۔ ان کا جو ٹائٹل ہے شیخ مفید کا، میں ان کا آج انٹروڈکشن کرا کے جا رہا، صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ جس نے خواب میں حسین کی ماں کو دیکھا اس کا مقام کیا ہے۔ یہ کیوں دیکھا؟ ان کی زندگی کا مشن تھا صلہ رحم، علم۔ میری خواہش آپ سے یہی ہے کہ محرم کا بہترین گفٹ آپ مولا حسین کو دو۔ بولا مولا حسین یہ تحفہ ہے ہمارا آپ کو، آج کے بعد سے میں خط
وغیرہ نہیں کروں گا، ریلیشن شپ کو بریک نہیں کروں گا۔ یہ یوتھ جو میرے سامنے ہزاروں میں بیٹھا ہوا ہے، تم ریولیوشن لاؤ، تم ریولیوشن لاؤ۔ کل صبح میں جب اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا یا ناشتہ کرنا یا بیٹھنا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چھوٹی آواز میں، ریسپیکٹ کے ساتھ اپنی پیرنٹ سے بات کر کے بولو کہ ہم فلاں سے مل لیں گے، فلاں سے مل لیں گے۔ ترین تحفہ دو کہ مولا حسین یہ آپ کو پسند ہے، میں اپنے سارے ایگو کو توڑ کے، میری غلطی نہیں ہے لیکن میں رشتہ دار سے مل رہا صرف اس لیے کہ آپ چاہتے، بس آپ کی محبت میں یہ کام کر دوں۔ اس کے بعد دیکھو کہ حسین دیتے کیا ہے۔